السلام علیکم. آج بلوچستان کی کہانی کے ساتھ ہم ایک ایسے مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کا نام بلوچستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جن کا نام بلوچستان کی مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جن کے ہونے سے شاید بلوچستان کی ایک بہت بڑی شان جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں. انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا, کس طرح کیا, کتنی قربانیاں دیں, اور آج وہ کس سٹیج پر ہیں, کہاں ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کے بارے میں ضرور ہم سب جاننا چاہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہی کافی ہے, وہ کسی بھی تعریف یا تعارف کے محتاج نہیں ہو. حاجی میر لشکری رئیسانی صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. سر, ایک عرصے سے آپ پولیٹکس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, اب آپ سوشل ایکٹیویٹیز بھی کافی ساری کرتے ہیں. آپ کو زیادہ کیا چیز اچھی لگی؟ آپ کو پولیٹکس زیادہ سیٹسفائی کرتا ہے یا جو آپ سوشل ایکٹیویٹیز جتنی کر رہے ہیں وہ آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن دے رہی ہیں؟ دیکھیے, پولیٹکس دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ شخص جو کچھ بننا چاہتا ہے, اور آج کل پولیٹکس کے نام پہ ایسے لوگوں کا ایک بہت بڑا تعداد ہے جو بن کے پارلیمنٹ میں 5 سال ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. دوسرا وہ شخص ہوتا ہے یا وہ ذہنیت ہوتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے, اور میں اور میرے ساتھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سماج کو ڈیلیور کریں. جن بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں, جن المیوں سے گزر رہے ہیں, مثلا المیہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے, اور اس جیل سے لوگ بھاگ کے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں. کسی بھی صوبے کے لوگ, کسی بھی مذہب اور دین دھرم کے لوگوں کو آپ اس ملک کا دیکھیں, یعنی وہ جیل توڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں, بھلے ان کو یہ پتہ ہو کہ وہ اگلے کچھ دن کے بعد سمندر میں ڈوب جائیں گے. اس میں پھر میں سوشل ایکٹیویٹیز کرتا ہوں, سماجی خدمات انجام دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شعوری علم ہمارے سماج میں اس کو ہم بڑھائیں تو ان تمام بحرانوں پہ قابو پا سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک کتاب دوست موومنٹ چلا رہا ہوں. کتاب دوست موومنٹ میں اس طریقے سے ہوا کہ میں ایک دن گوشہ ادب کے سامنے سے گزر رہا تھا جہاں بچپن سے اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے. اس میں ایک بہت بڑا تالا اور زنجیر تھا, بہت کاغذ اور پلاسٹک اس کے سامنے پڑے تھے. اس کے برعکس سڑک کے دوسرے پہلو پہ اسلحہ کے بہت سارے دکانیں تھیں, جو پہلے بھی ہوتے تھے مگر اس تعداد میں نہیں تھے. مجھے محسوس ہوا کہ ہم ایک علمی زوال کی طرف جا رہے ہیں. اس پہ لوگوں کو کتاب کی طرف واپس بلانا چاہیے, لوگوں کو کتاب کی طرف راغب کرنا چاہیے. اور کتاب صرف پیٹ پالنے کے لیے نہیں ہے, کتاب ایک اچھے سماج کی تشکیل کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. پھر میں نے جو میرے اپنے ذاتی لائبریری کی کوئی 20,000 کتابیں تھیں, اور ایک یورپین یونیورسٹی کے لائبریری سے مجھے ملے تھے, میں نے پہلے وہ گفٹ کرنا شروع کر دیا. انگریزی کے کہاوت ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, پہلے اپنا چیز آپ دیں گے پھر کسی اور سے مانگیں گے. حدوداً 20,000 کتابیں اور بہت ہی اہم موضوعوں پہ تھے, اور بہت نایاب کتابیں تھے. میں نے کئی یونیورسٹیوں کو, کئی تعلیمی اداروں کو اپنی کتابیں گفٹ کیا, اور اپنا لائبریری خالی کرنے کے بعد میں نے ایک اپیل کی کتابوں کا جو ابھی تک آج تک جاری ہے. اور ہم ایک حد میں کوئی 65,000 کتابیں ہم اس وقت تک گفٹ کر چکے ہیں. بس آپ نے بڑا اچھا لیبریٹ کیا اپنے پورے جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو. سر, تھوڑا سا پالیٹکس پہ اگر بات کریں, بلوچستان میں ایک عرصے تک نیشنلسٹ پولیٹیشینز نظر آتے ہوئے, پتہ تھا کہ یہ نیشنلسٹ ہیں, وہ اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی قوم کو یا اپنے ایریا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب کی پولیٹکس میں اور اس نیشنلسٹ مائنڈ سیٹ کی پولیٹکس میں کتنا فرق ہے؟ اس وقت وہ چہرے نظر نہیں آتے, وہ ریپرزنٹیشن اس طرح نظر نہیں آتی. دیکھیے, پاکستان ایک کثیر القومی مملکت ہے, اور اس ملک میں جو قومی اکائیاں ہیں, سندھی زبان اور اس کے تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, بلوچی زبان اور اس کے تہذیب سے, اس کے تاریخ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, پشتو زبان اور اس کے تہذیب سے تعلق رکھنے والے, اسی طریقے سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. پھر آپ شمالی علاقات جات میں جائیں تو مختلف علاقوں میں مختلف کلچرز کو فالو کیا جاتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کثیر القومی مملکت, جس کو ہم ایک فیڈرل ریپبلک سمجھتے ہیں. مگر بدقسمتی کے ساتھ اس کا جو خشت اول ہی کسی اور مقصد کے لیے رکھا گیا.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا پسماندگی 1940 کے قرارداد کے تحت حل ہو سکتا ہے. یہ ایک فیڈریشن کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, اس کے وسائل پہ اس کے اختیارات ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایگریمنٹ 1948 میں خان آف کلا اور بانی پاکستان جناح صاحب کے درمیان میں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو لوگ میں ایک مزاحمت ہوتا. آپ سڑکوں میں جائیں دیکھیں, آپ ایک سروے کریں کوئٹہ کے ایک طرف سے آپ داخل ہوں اپنے کیمرہ اور اپنے مائک کے ساتھ دوسرے کونے تک, آپ کو یہ لگے کہ آپ ایک کھنڈرات شہر میں داخل ہوئے ہیں. آپ کا ایج اتنا نہیں ہے, یہ بچے آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں آپ بہت کم ایج ہے. ہم نے وہ چھوٹا لندن بھی دیکھا اور اس وقت کوئٹہ چھوٹا لندن کے بجائے ایک ڈسٹ بن بن چکا ہے. سڑکیں, شہر, اس کا خوبصورتی ختم ہو چکا ہے. کھنڈرات ہے, بدبو ہے, لوگوں کو معدے کی بیماری ہے, لوگوں کو جلد کی بیماری ہے, ٹریفک کے مسائل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی اور ایسے قوت ہے جو اس شہر کو, اس ملک کو, صوبے کو انسٹیبل رکھنا چاہتا ہے اور یہ نہ بنے. تو یہاں نیشنلسٹ, جینوئن نیشنلسٹ کا میں بات کر رہا ہوں, یا مذہب اور نیشنلزم کے نام پہ جو لوگ, کچھ لوگ خدا فروشی کرتے ہیں, کچھ لوگ وطن فروشی کرتے ہیں, کچھ لوگ پاکستان کو بیچ کے جو ہے 23 مارچ مناتے ہیں, وہ پولیٹکس نہیں. اگر جینوئن نیشنلسٹ پولیٹکس ہو تو پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان بہت آگے جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا کھربوں ڈالرز کا وسائل ہے, مگر اس کو کرپشن کے بجائے ایک خاص پلاننگ اور پالیسی کے تحت حل ہو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وفاقی نظام میں بلوچستان کا حق اس کا پاکستان کے آئین کے مطابق 1948 خان کلا صاحب کا جو ایگریمنٹ کے مطابق حل ہو, تو پھر ہم باقی پاکستان کو بھی اسٹیبلٹی کی طرف لے جا سکیں گے. سر, ایک مت ہے بلوچستان کو لے کر, جتنے بھی سردار, نواب, یہ جن کو ہم نیشنلسٹ کہتے ہیں, کہ کہیں نہ کہیں بلوچستان کے لوگوں کو غلامی کی طرف لے کر آنا, ان کی سوچ کو کہیں نہ کہیں روکنا اور ترقی کی طرف نہ جانے دینے کے لیے اس میں سب سے بڑا ہاتھ سرداروں, نوابوں کا تھا, یا جو اپنی ایک پوزیشنز رکھتے ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ ان کو ختم ہی اس لیے کیا گیا نیشنلسٹ کو, تاکہ یہ سوچ ختم ہو اور لوگ ترقی کریں, لوگ آگے ہیں. آپ اس بات سے کتنا متفق ہیں؟ دیکھیے, بات یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سیکیورٹی اسٹیٹ نے ہمیشہ پراکسیز ایجاد کیے. بلوچستان کا پرابلم ایک قومی حقوق کا جدوجہد ہے, ایک طبقاتی نہیں ہے, مگر ٹاؤٹس کے ذریعے اس کو طبقاتی بنایا گیا. اب میں آپ کو, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, تھوڑا سا مجھے موقع دیں. بلوچستان کا سوئی گیس 1954 سے آج تک سندھ اور پنجاب اور باقی صوبوں کے انڈسٹریز اس کو استعمال کر رہے ہیں. آج جو راتوں رات سعید احمد ہاشمی صاحب کے شکل میں ایک پارٹی بنتا ہے, سعید ہاشمی تو نہ اتنا با اختیار ہے, نہ با اثر ہے کہ وہ پارٹی بناتا ہے, اور خود اس وقت سینٹ میں مزے کر رہا ہے اور بیٹے کو پیپلز پارٹی میں بھیجا ہے. تو کیا وہ سردار ہے, کیا وہ ہے؟ اس وقت اگر سینٹ کے 22 سینیٹرز کو دیکھیں, ٹھیکیدار, پولیٹیکل ٹاؤٹس, اور وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ جا کے بیٹھے ہیں, ان میں سے کوئی بھی شاید سردار نہیں ہے. تعداد کتنا ہے اس میں اور کیا؟ اب ہم اگر دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے ادارے ہیں وہ بحران کے شکار ہیں. اب تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید بجلی چلا جائے, تو بجلی کا نظام کو تو کوئی سردار نہیں چلا رہا ہے, اور اس وقت 1000 ارب گردشی قرضے ہیں معاہدہ کے, کوئی سردار کے اس کا وجہ نہیں ہے. پی آئی اے کئی کروڑ روپے سال کا خسارے میں چل رہا ہے, اس کا بھی سربراہ کوئی سردار نہیں ہے. ایک سٹیل مل ہوا کرتا تھا پاکستان میں, جس کا زمین کے بارے میں سنتا ہوں کہ 19,000 ایکڑ پہ وہ بنا بھٹو صاحب کے. کئی 100 ارب روپے خسارے کے بعد اس سٹیل مل کو بند کر دیا گیا ہے. اگر اس پہ ایک ریسرچ ہو, ایک بات ہو کہ اس کے اکثریت سی اوز
وہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہیں، ان میں کوئی ایک بھی سردار نہیں ہے اس اسٹیل مل کو بند کرنے میں. اگر آپ آئے ایجوکیشن، باقی صوبے میں بھی لوگ ان پڑھ ہیں اور جاہل ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. اگر آپ آئیں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، وہ بھی بند ہونے کے قریب ہے. آپ دیکھیں ریلوے، وہ بھی بند ہو رہا ہے. پورا پاکستان ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے. تو اس میں کس کا ذمہ داری ہے کہ اگر بلوچستان کو ہم نے پسماندہ رکھا ہے تو پھر باقی جو پورا ملک بحران میں $150 ارب قرض دار ہے. یہ پراکسیز ایجاد کرتا ہے پاکستانی ریاست. مثلاً مختار امائی کا پراکسی ہے، چودھری افتخار کا پراکسی ہے، وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اتھوڑا گروپ کا پراکسی ہے. اس قسم کے پراکسیز ایجاد کرتے ہیں تاکہ لوگ اصل جو مسائل ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دے سکیں. تو اس قسم کے معاملات ہیں اور پھر لوگ اس پہ جائیں، کیونکہ چینلز بھی اس وقت اسٹیٹ کے قبضے میں. آپ دیکھیں کہ عمران خان کے اترنے کے بعد پورا 8 مہینے $1.5 ارب کے گھڑی پہ بحث ہوا. تو پاکستان جب $150 ارب قرض دار ہے تو کیا یہ $1.5 ارب اس کے قرض داری کی وجہ ہے؟ یہ نہیں ہے. یہ پراکسیز ہیں، اس کو ایجاد کیا جاتا ہے. جو لوگ حق مانگتے ہیں ان کا اشر ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ہوتا ہے، بے نظیر بھٹو کی طرح ہوتا ہے. آج عمران خان کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. میں تو یہ اس بات کی حمایت نہیں کرتا ہوں. کل نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہو، وہ بھی سردار نہیں ہے. تو یہ اسٹیٹ کے پراکسیز ہیں. اس کو توجہ ہٹاؤ، ایک فکر ایجاد کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اصل مسائل کی طرف توجہ نہیں دے سکیں، آپس میں دست بگریبان رہیں. اس وقت بلوچستان کی جو سچویشن ہے، پولیٹیکل سچویشن، یا ہم سوشلی بلوچستان کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے بلوچستان کسی بہتری کی طرف جا رہا ہے یا مزید ہم اس سے کوئی اچھی کی امید؟ بلوچستان میں پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑا تعداد افغان مہاجر کا ہے جو ہمارے تمام وسائل پہ قابض ہیں. بلوچستان کا آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ روزگار کے جو وسائل ہیں اس میں کمی آتی جا رہی ہے. 80% لوگ اقوام متحدہ کے رپورٹ ہے خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. یہ ہم ابتری کی طرف جا رہے ہیں. ایک چیز کو میں پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ جہاں قبائلیت کو ریاست پاکستان یا قبائلی سرداروں کو برا بھلا کہتا تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب پولیٹکس عام آدمی کے ہاتھ میں. صرف عام آدمی اپنے پولیٹکس کو، اپنے ووٹ کو اپنے آئندہ قوم کے وقار عزت کے لیے استعمال کریں گے، ہم بہت آگے چلے جائیں گے. یعنی میں اس بات کو پازیٹیو دیکھتا ہوں. انشاءاللہ سر. آئی ہوپ آپ سب کو آج حاجی صاحب سے بات کر کے، ان کی باتیں سن کے کچھ پازیٹیو امید تو ملی ہوگی، اسپیشلی یوتھ کو. انہوں نے جو کہا شاید وہ ہم سب کافی عرصے سے آپ سب سے کہے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک امید ہے کہ ہم اب بھی بہتری کی طرف جائیں. تھینک یو. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. اللہ حافظ.